مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج رات اس نے ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ اس کے گھر میں آئے اس کی عبادت کریں۔ بے شک بہت رف ویدر ہے، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ کسی موسم کے سراغ سے نہیں گھبراتے۔ آج رات آپ نے خدا کے لیے وقت نکالا، یقیناً خدا آپ سے راضی ہے اور ڈھیروں برکتیں پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ میرے بھائیوں کو پوری ٹیم خدا کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو دن رات یوٹیوب پر فیس بک پر خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان سب کی بھی سلامتی۔ تو آئیے خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے آج رات دیکھیں مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ مقدس یعقوب کا عام خط 4واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ اے میرے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس وقت تیرے فضل کا تخت لگ چکا ہے، تو ہم سے راضی ہے۔ تیرے لاکھوں قدوسی یہاں پر خدا کو بھی خدا ہمارے چکر خیمہ زن ہے، کیونکہ تیرا بندہ پطرس فرماتا ہے کہ جب تیرا خادم کلام کرتا ہے اس جگہ پر لاکھوں قدوسی آتے ہیں، ان باتوں کے مشتاق ہیں جو تیرے خادم کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تیرے لوگ بھی بڑے دھیان سے سنے، فرشتگان بھی سنے اور برکت پائے۔ اس کلام کی قدرت کے لیے جو تو نے ہم پر ظاہر کی، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اس جماعت کو بڑی برکت دے جو راستے میں ان کو سلامتی سے لے کر آ، تاکہ وہ بھی کلام سے شریک ہوں اور تجھ سے برکت پائے۔ یہ سب کچھ مانگ اور پایا تیرے قدوس آمین۔ ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے سنا کہ خدا کا بندہ مقدس یعقوب کیا فرما رہا ہے؟ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یعنی جب ایک خدا کا پاک کلام بائبل مقدس ہم پر بیان کرتی کہ جب ایک گناہ گار شخص خدا یسوع کا اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، ہاللیلویہ، وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، اور پھر اس کے اندر خدا یسوع کی زندگی جو ہے وہ کام کرتی ہے، پاک روح اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، ہاللیلویہ۔ اب وہ شخص 100% اس بات پر یقین کر سکتا ہے، اس کلام پر یقین کر سکتا ہے کہ جو اس کے بندے نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اس یقین کے ساتھ وہ اپنا قدم خدا کی طرف بڑھا سکتا ہے کہ خدا بھی میری طرف آئے گا۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ یعنی جب ایک شخص نجات پا لیتا ہے، اب اس کے لیے یہ کلام ہے کہ اگر وہ شخص خدا کی طرف قدم اٹھائے گا تو یقیناً خدا بھی اس کی طرف آئے گا۔ اور بائبل مقدس بھری پڑی ہوئی ہے کہ جنہوں نے خدا کی آواز کو سنا، جنہوں نے پہلے خدا کی طرف قدم اٹھایا، خدا کی طرف بڑھے، خدا نے مایوس نہیں کیا، خدا ان کے نزدیک آیا۔ اور جب کوئی شخص خدا کے نزدیک جاتا ہے، خدا اس کے ساتھ اتنا اس کے رفاقت اور شراکت ہو جاتی ہے، خدا اس کے اتنا نزدیک آ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں خدا ان کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس شخص کے دکھ خدا ان کے دکھ ہوں گے۔ ضرور نعرہ ہاللیلویہ۔ اس کی خوشیاں خدا ان کی خوشیاں ہوں گی۔ وہ ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ پہلے آپ نے قدم بڑھایا ہے خدا کے ساتھ چلنے کا۔ تو آئیے دیکھیں کلام مقدس میں سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خدا کے نزدیک جانا، کم نیئر ٹو گاڈ، خدا کے نزدیک جانا۔ اب دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو خدا کے نزدیک گئے اور پھر خدا نے انہیں اپنے نام پر جلا کے استعمال کیا، ہاللیلویہ۔ بڑی بڑی مصیبتوں سے خدا نے ان کو بچایا۔ تو سب سے پہلے پیدائش کی کتاب سے شروع ہو جائے۔ تو پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی نامیات میں دیکھتے ہیں کہ نوح کے بارے میں کہ نوح مرد راست باز
اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا اور وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. زوردار نعرہ ہلیلویا. نوح کیا کرتا تھا؟ خدا کے ساتھ چلتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ خداوند تو میرے ساتھ چل. جیسے ہم کہتے ہیں بھائیو خدا آپ کے ساتھ ہو. کبھی کسی خاتون نے نہیں کہا کہ بھائی آپ خدا کے ساتھ ہو. نہیں، یہ آسان ہے کہ میری دعا کرو خدا آپ کے ساتھ ہو. یہاں پر جو بھید کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کا فرض ہے پہلے وہ خدا کی طرف قدم اٹھائے، اور جب وہ خدا کی طرف قدم اٹھائے گا یقیناً خدا بھی اس کے قریب آئے گا. تو روح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرد راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، اپنے لوگوں کے زمانہ میں بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ چلتا تھا. اور جب دکھ کی گھڑی آئی، طوفان آیا، تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح پوری دنیا غرق ہو گئی. صرف نوح اور اس کا گھرانہ بچا. زوردار نعرہ ہلیلویا. نوح، اس کے 3 بیٹے، 3 بہویں اور 2 میاں بیوی، 8 جانیں بچی. اور پھر خدا نے اتنی برکت دی ساتھ چلنے کی کہ اس کے 3 بیٹے سم، حام اور یافت پوری دنیا میں ان کی نسل پھیل گئی. زوردار نعرہ ہلیلویا. یہ ہے ان لوگوں کی مثالیں کہ جنہوں نے اپنا آپ خدا کو دیا، خدا کے ساتھ چلے. پہلے وہ خود خدا کے ساتھ چلے اور پھر آٹومیٹک خدا بھی ان کے ساتھ چلتا رہا اور انہیں ہر طرح کے دکھ مصیبت سے بچاتا رہا. آگے چلے تو دیکھیں خدا کے بندے ابراہیم کے دور میں آ جائیں. ابراہیم کے بارے میں پیدائش 12 بار اور اس کی پہلی آیت میں پیدائش 12:1 میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناتا داروں کے بیچ سے اور اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک کو جو میں تجھ کو دوں گا، کنعان دوں گا، اس پر اسے دکھایا کہ وہ ملک جو تجھے میں دوں گا کون سا ملک تھا؟ کنعان. اب ہم دیکھیں کہ ضرور تھا کہ وہ پہلے خدا کی طرف قدم بڑھاتا، دور سے ملک کنعان دکھایا کہ وہ دیکھ لے، وہ مطلب تیرا میں تجھے وہ ملک دوں گا. ایسا کون شخص ہوگا کہ جو اپنا گھر بار، رشتہ دار سب کو چھوڑے اور اس چیز کو جو نہیں دے گی اس کے پیچھے جائے؟ تو یہی تو چیز خدا کا پاک کلام بتائے کہ پہلے آپ خدا کے طرف قدم بڑھاؤ تو صحیح. پہلے آپ خدا کے ساتھ چلو. یہ نہیں کہ خدا تو مجھے یہ دے اور پھر میں تیرے گھر میں بھی جاؤں گا، تیری دعا بندگی بھی کروں گا. یہ نہیں شرطیں رکھتے ہیں کہ پہلے خدا میرا یہ کام کر دے پھر میں خدا کے گھر جاؤں گا. تو خدا بے لگری بیٹا تیرے کام پہ کرتا ہے. تجھے چاہیے کہ پہلے تو خدا کے گھر میں جا. زوردار نعرہ ہلیلویا. وہ کام میں مطلب خدا ہے تو جھک اور اس سے کہے کہ باپ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اور جب میں چلوں گا تو یقیناً خدا کو پتا ہے کہ اس بندے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور پھر اس نے سب کو چھوڑا گیا اور اس ملک میں 10 سال تک اس نے بود و باش کی. اولاد نہیں تھی، پھر خدا سے اولاد مانگی. 86 برس کا ہوا، اس کی اولاد ابراہیم ہے. ابراہیم سے جو حاجرہ لونڈی تھی اس میں سے اس کا بیٹا اسماعیل ہوا. ہلیلویا. پھر 100 برس کا تقریباً ہو گیا تو سائرہ میں سے وعدے کا فرزند جو تھا وہ اسحاق پیدا ہوا. یہ جس طرح وہ خدا سے کہتا کہ خدا نے میرے لیے کر، خدا اس کے لیے کرتا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. اور اگر خدا اس سے کچھ کہتا تو وہ بھی خدا کی سنتا. جب پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم کو زمایا، آواز دیا ابراہیم میرے حضور میں حاضر ہو اور اپنے اکلوتے بیٹے کو سوکھلی قربانی کے لیے جو ہے وہ پہاڑ پر لے کر جا قربان کر. تو اس نے کچھ نہیں کہا خداوند سے کیونکہ وہ جانتا تھا میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں. آزمائش آئی ہے مجھے نکالے گا. وہ کہہ بھی سکتا خداوند تو نے مجھے 100 سال کا ہو گیا تو مجھے یہ بیٹا دیا اور اس کے بعد اب تو کہہ رہا اس کو قربان کر دے تو پھر نسل کیسے آگے بڑھے گی. اس نے کچھ نہیں کہا، لے گیا اور خدا کے حضور میں قربانی چڑھائی اور یقیناً خدا سرفرازی تھی. ہلیلویا. آپ اس کہانی سے واقف. تو پھر اتنی برکت دی، خدا نے اسے کیا لقب دیا کہ تو میرا کیا ہے دوست. زوردار نعرہ ہلیلویا. دیکھو ساتھ چلنے کا، خدا کے ساتھ چلنے کا مزہ دیکھو کہ خدا نے اسے کیا کہا کہ تو میرا دوست ہے. یہ سایہ 41 بار
اور ہم دیکھتے ہیں اس کی 8ویں آیت میں، یسایہ 41:8 میں، پر تو اے اسرائیل میرے بندہ، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، تو جو میرے دوست ابراہیم کی کیا ہے نسل ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے ساتھ چلنے کا ملک بھی دیا، آخری عمر اولاد بھی دی، سرفرازی بھی دی، اور اس کے بعد اسے لقب دیا کہ تو میرا کیا ہے دوست ہے۔ یعقوب سے کہا کہ تیرے ساتھ بھی اور آگے تیرے ساتھ جو تیرے نسل ہے ان کے ساتھ میں چلوں گا اور تمہیں برکت دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ دوست کہلایا، آگے بیٹے کے لیے اس نے کہا کہ میں تمہاری نسل کو کیا کروں گا بڑھاؤں گا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں خدا کا پاک کلام جگہ بہ جگہ میں بتاتا ہے کہ جو پہلے خدا کے ساتھ چلے، جو خدا کے نزدیک آئے، خدا نے انہیں لبیک کہا اور پھر خدا ہمیشہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ دکھ میں، سکھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں خدا نے انہیں ہر طرح سے سنبھالا۔ ہاللیلویہ۔ آگے ہم چلتے ہیں خدا کے بندے موسیٰ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اور اس کے 7ویں باب۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی 4 باب، خروج 4 باب ہے کہ خدا نے کس طرح اپنے بندے موسیٰ کو چنا اور اسے کہا میرے ساتھ چل اور میری قوم کو وہاں سے نکال کے لا، فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لا۔ اور پھر بے شک وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، بیابان میں چلتا رہا، وہاں پر چلتا رہا اور اپنی قوم کی سختیاں بھی جھیلتا رہا، ان کے تانے بھی جھیلتا رہا، لیکن ان کو اس نے اکیلا نہیں چھوڑا، قوم کو باہر نکالا، لے کر آیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کو خدا نے کیا لقب دیا، کلیم اللہ کا، کہ یعنی خدا اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، اور اسے اپنے خاندان کا، اپنے گھرانے کا کہا، زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ گنتی 12 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ایک وقت آیا کہ خدا کے بندے موسیٰ نے غیر قوم کی عورت، کش کی رہنے والی کش عورت، اس سے شادی کی۔ بہن اور بھائی کو، ہارون اور مریم کو یہ بات ناگوار گزری، تو اس کے خلاف دونوں بہن میں باتیں کرنے لگے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا نبی سمجھتا ہے جو میری جی میں آئے کرے، کیا خدا ہم سے باتیں نہیں کرتا؟ خدا کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگی، ان دونوں کو خیمہ اجتماع کے آگے حاضر کیا اور موسیٰ تو بھی آیا، اور پھر کیا کہا کہ دیکھو تم نے میرے بندے موسیٰ پر تم کیوں بڑبڑائے، کیوں تم اسے جج کرنے لگے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ موسیٰ ایسا نہیں؟ موسیٰ جیسا دیانتدار میرے گھرانے میں اور کوئی نہیں۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ یعنی اپنے گھرانے کا کہا، تو اس کا مطلب ہے خدا کا گھرانہ ہے، خدا کے لوگ ہیں، خدا کا بیٹا ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ابراہیم کو دوست کہا اور اس کو کیا کہا، خلیل اللہ، یعنی کلیم اللہ، اسے خلیل اللہ کہا، اسے کلیم اللہ کہا، یہ میرے گھرانے کے کیا ہے لوگ۔ یہ ہے وہ بلیسنگ کہ جب ایک شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ آگے چلتے جائیں، پوری بائبل مقدس بھری ہوئی ہے خدا کے بندے داؤد کے بارے میں، خدا کے بندے داؤد کے بارے میں کہ وہ ہنوز بچہ ہی تھا، چھوٹا سا لڑکپن ہی میں وہ بھیڑ بکریاں چلاتا تھا، لیکن اس کا توکل خدا کے ساتھ تھا، وہ خدا کے ساتھ چلتا۔ اور ایک وقت آیا کہ خدا نے کسی بچے کو جو گھر میں سب سے چھوٹا تھا اسے چنا، اسے برکت دی تاکہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ اور خدا نے کس طرح راہ پیدا کی کہ پہلے سارا ترسکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی سرزمین کے بارے میں ایک وادی، ایک طرف بنی اسرائیل کی فوجیں اور ایک طرف جات کی جو فلسطین ان کی جو لگی تھی۔ یہ ایک پہلوان نیچے پہاڑی سے اترتا ہے اور ٹہلتا ہوا کہتا ہے کہ اے اسرائیلیوں، اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے، شاذور ہے، پہلوان ہے، میرا مقابلہ کرے، اگر مجھے شکست دے دیں تو پھر ہم اس کے جو انڈر ہو جائیں گے، پھر جنگ کو جنرل نہیں کریں گے، خون خرابہ نہیں ہوگا۔ کتنے دن تک وہ گھومتا رہا لیکن کوئی مقابلے کے لیے نہیں نکلا، گالیاں نکالتا رہا کہ تم میں کسی نے کوئی ایسا مرد پیدا نہیں کیا جو میرا مقابلہ کرے۔ لیکن داؤد آتا، داؤد کو پتہ چلتا ہے، بھائیوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں بنی اسرائیل کی فضیلت کر رہا ہے، کیوں گالیاں دے رہا؟ انہوں نے کہا تیرا کام ہے تو بچہ تو جا کے بھیڑ بکریاں چرا۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو مقابلے کے لیے آیا ہوا،
اور اس کے بعد سول بادشاہ نے جب دیکھا کوئی مقابلے کے لیے نہیں جا رہا تو اس نے کہا کہ میں اسے مال دولت بھی دوں گا، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، لیکن کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ یہ کیا؟ اور جا کر سول بادشاہ سے کہا کہ میں اس سے مقابلہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں اتنا جوان فرد اسرائیل میں پیدا ہو گیا کہ وہ اتنے بڑے جوان، کہتے تو بچہ ہے، تو کیسے لڑے گا جا کر؟ اس نے کہا کہ دیکھ، جو خدا میرے ساتھ بیابان میں چلتا ہے، جس خدا کے ساتھ میں چلتا ہوں، میں اپنی بھیڑ بکریوں کو جب کوئی بھیڑیا آ جاتا ہے، کوئی ریچھ آ جاتا ہے تو انہیں اس کے ہاتھ سے چھڑاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے اس شیطان اس فرشتے پر بھی فتح دے گا۔ تو بچے کا جذبہ دیکھ کے اسے اجازت دیتا، اور ہم سب جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں کہ کس طرح ایک ہی وار کے پتھر سے اسے ڈھیر کرتا، اسی کی تلوار نکال کر اس کا سر جو ہے وہ لے کر بادشاہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے، اور پھر اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ 20 سال کی عمر میں پھر خدا اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 20 سال کتنی کی عمر ہے؟ 17 سال کا تھا جب وہ لڑکپن کی عمر میں بچپن ہی سے خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ تو اس کا بندہ یہی چیز تو سمجھا رہا ہے کہ گناہ کرو، توبہ کرو، اور پھر اس یقین کے ساتھ خدا کے نزدیک آ جاؤ کہ خدا بھی تمہارے نزدیک آئے گا۔ پھر جس طرح تم خدا سے کہو گے خدا کہے گا، کیونکہ تمہاری رفاقت اور شراکت کس کے ساتھ ہو گئی ہے؟ بہرحال خدا کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے چلیں، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں نہمیہ نبی کے بارے میں، نہمیہ 2 باب، کہ نہمیہ نبی قصر سوسن میں جو بادشاہ تھا اس کا ملازم تھا، اس کو میں پلاتا تھا، ساقی جسے کہتے ہیں، اس کا ساقی تھا، میں پلانے والا۔ تو ایک روز یروشلم سے کچھ لوگ اس کی ملاقات کے لیے گئے، اور جب ملاقات کے لیے گئے تو اس نے پوچھا بھی پچھڑوں کا کیا حال ہے؟ جیسے دیکھو گاؤں سے آ جائے آپ کا عزیز تو پھر کوشش کی سارا سب کا جس کو نہیں ملے اب تک ان کا پوچھ لے وہ زندہ ہے، فلانا کیسا ہے، فلانا کیسا ہے، خیر کے لیے دریافت کرتے ہیں۔ تو قدرتی بات ہے کہ وہ آئے، اس نے پوچھا کہ بتا پچھڑوں کا کیا حال ہے یروشلم والوں کا؟ تو وہ پھٹ پڑے، کہنے کہ تجھے کیا اس سے، تجھے کیا اس سے، تو بڑے موج میں ہے، اچھے تیرے پاس سب کچھ کھانے پینے کے لیے اتنی اچھی نوکری ہے، تجھے پچھڑوں کی کیا فکر ہوگی؟ ہم لوگ تو قوموں میں ذلت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ یروشلم کی دیوار یعنی فصیل ٹوٹ چکی ہے، اس کے پھاٹک، اس کی کھڑکیاں جل چکے ہیں، لوگوں میں وہ تماشا بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اسے تعمیر کر سکے۔ جب وہ سنتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور روتا ہے، سارا دن وہ روزے میں رہتا ہے، روتا رہتا ہے، رات بھی سے اس کو صحیح نیند نہیں آتی، اور کہتا ہے خدا میں حاضر ہوں، خدا میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنے نام اور جلال کا استعمال کر۔ دعا کرتا ہے صبح جب جاتا ہے ڈیوٹی پر، تو بادشاہ اس کو دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ نہمیہ خدا نہ خاصا تو بیمار تو نہیں، لیکن تیرا چہرہ اتنا اداس کیوں ہے؟ تو کہتا نہیں بادشاہ کچھ بھی نہیں، ایسے آپ کو لگ رہا ہے۔ کہتا نہیں، تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تیرے دل میں کوئی غم ہے۔ جو چہرہ شناس لوگ ہوتے ہیں وہ چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتے ہیں، اور چہرہ انسان کا آئینہ ہے، دل کا آئینہ ہے۔ آپ کے دل میں کوئی صدمہ ہے، چہرے سے نظر آ جائے گا کہ جھگڑا کر کے آئے ہوئے ہیں یا کوئی پریشانیاں گھریلو پریشانی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے سے پتہ چل جائے گا۔ بیمار نہ بھی ہو تو صدمہ کو انسان کو پہنچا، چہرہ جو ہے وہ چگلی کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے چہرے سے لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، مجھے بتا۔ تو کہتا ہے بادشاہ میں کیوں پریشان نہ ہوں، جہاں پر میرے باپ دادا رہتے ہیں وہاں کی سڑک وہ جو ہے وہ فصیل اجاڑ پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر اس کو دوبارہ تعمیر کرے، تو میں کیوں نہ پریشان نہ ہوں۔ جو تجھے چاہیے یہاں سے لے جا، اور جا کر اپنے لوگوں کو اکٹھا کر اور اس کی فصیل کو دوبارہ بنا۔ یعنی یروشلم کا جو قلعہ ہے، چاروں طرف جو 4 دیواری ہے، جس کے 12 پھاٹک ہیں جو جل چکے ہیں، کھڑکیاں ہیں، تو جا اور جا کر اس کی تعمیر کر۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں وہ خدا کے ساتھ چلا، جا کے لوگوں کو ساتھ ملایا، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے دوبارہ اس کی مرمت کی۔ زوردار نعرہ ہاللیلویہ۔ حالانکہ وہ ہنستے تھے ان سے نہیں بنے گی، لیکن چونکہ وہ خدا کے ساتھ چلا تھا، خدا سے کہا تھا کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، میں جاتا ہوں اس فصیل کو تیار کرتا۔
उस दीवार को मैं बनाता हूँ, उन फाटकों को मैं लगाता हूँ, उन खिड़कियों जो जल चुकी हैं मैं लगाता हूँ। यूँ खुदा उसे सरफराज है। आगे चले खुदा के पाक कलाम में से जो लोग चले, हम देख के दानियल की किताब में आए। दानियल 3 बाब में, दानियल 3 बाब में 3 नौजवानों का जिक्र है। सदरक, मीशक, अब्दुलनगो कि जो यरूशलेम से बादशाह को कैद करके लाया था बाबल में, पढ़े लिखे थे, बादशाह के दौर में खड़े होते थे। अब वो तीनों जो थे बादशाह की नजर में मकबूल थे। अब जो साथ वाले लोग थे उनसे असल कर चलते थे, उन्हें किसी तरीके से बादशाह की नजरों में इन्हें गिराएं, इनकी बादशाह इज्जत ना करे, कोई ऐसी साजिश तैयार करे। साजिश तैयार की तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बादशाह तो अपना एक बुत बना बड़ा सा और उसको नस्ब कर और ऐलान कर दे कि जब 7 बजे न और करना बजे लोग घरों में से निकले और आकर मेरे बुत के सामने आकर उसे सिजदा करें। अब बुत तैयार हो गया, 7 बजे लोग घरों से बाहर निकले क्योंकि बादशाह का फरमान है, ऐलान हो गया। लोग घरों से बाहर निकले, आए और बुत के सामने उसकी प्रस्तुति करने को उसके सिजदा करने लगे। ये तीनों नौजवान भी घर से निकले और जब आए तो तीनों खड़े रहे, तीनों सीधा खड़े रहे, सिजदा नहीं किया क्योंकि बनी इस्राएल उस वक्त उनका ईमान था कि सिर्फ और सिजदा किसको रवा है, जिंदा खुदा को। जोरदार नारा हालेलुया। अब उनकी साजिश कामयाब हो गई। उन्होंने बादशाह से कहा, नबूकदनेस्सर बादशाह, ये 3 नौजवान जो तू कैद करके लाया था, कैदी बनाकर, ये तीनों नौजवान खड़े रहे। बुलाया उनसे कहा गया, सदरक, मीशक, अब्दुलनगो, क्या तुमने मेरा ऐलान नहीं सुना? बादशाह साहब सुना, तो फिर क्यों नहीं मेरे हुजूर में झुके? लगा कि हम गैर माबूदों के आगे सर नहीं झुकाते। जोरदार नारा हालेलुया। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस जुर्म की सजा क्या है? मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। तो तुमने फिर भी इस बात का ख्याल नहीं किया, तो क्या जवाब दिया? क्या बादशाह माफ कर दे, गलती हो गई, अब दोबारा जब होगा ये प्रोग्राम तो हम करेंगे? नहीं। ऐ बादशाह, जिस खुदा की, जिस माबूद की हम प्रस्तुति करते हैं, वो हमें आग की भट्टियों में से जलाने की कुदरत रखता है। जोरदार नारा हालेलुया। वो हमें बचाएगा। ये फख्र क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि हम खुदा के साथ चलते हैं। खुदा के नजदीक जाओगे तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो, अपने 2 दिलों को पाक करो, तब खुदा तुम्हारे क्या है, नजदीक आएगा। बादशाह ने उससे कहा, 7 गुना आंच तेज कर दो भट्टी, फेंक दो इनको, नाफरमानों को। जो फेंकने गए वो जलकर मर गए, इतनी तेज आंच। और जिनको फेंका गया, जब देखा गया नजर उठाकर, तो 3 की बजाय 4 थे। यानी खुदा के बेटे ने आग में चलकर उन तीनों को बचा लिया। जोरदार नारा हालेलुया। क्यों ना बचाता उस मुसीबत से? क्योंकि वो खुदा के पहले क्या है, नजदीक आए। नजदीक आओ पहले खुदा के, फिर देखो अगर दुख तकलीफ मुसीबत बदन में आनी है, आएगी लाजम, दुख सहेंगे तो उसकी बादशाही में दाखिल होंगे, लेकिन वो दुखों में तड़पता हुआ नहीं देख सकता, वो बचाएगा हमें। अब दानियल के बारे में देखिए कि कितना बादशाह उसको पसंद करता था। दानियल की किताब उसके 6 बाब में दारा बादशाह का जिक्र है, बड़ी उसकी सल्तनत थी। तो उसने 120 नाज़म मुकर्रर किए, मुल्क में मुख्तलिफ जगहों में 120 नाज़म मुकर्रर किए ताकि वो अच्छे तरीके से काम करे। नाज़म समझते हैं ना, जैसे हमारा नाज़म मुकर्रर किया था कौन सा, मुस्तफा कमाल, तो उसने कमाल किया था कि नहीं? कितने पुल बना दिया, कितनी सहूलत की उसने। लेकिन हमारे मुल्क की है ही ये रवायत, जो अच्छा काम करता है या तो उसको मरवा दो या मुल्क से बाहर भिजवा दो ताकि ये मुल्क तरक्की ना करे। 120 नाज़म, और उनको नाज़मों को देखने के लिए 3 वज़ीर मुकर्रर किए, उनमें एक दानियल थे। तो दानियल के जो अंडर लोग थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, अच्छा काम किया। जब बादशाह ने देखा कि इसकी कारकर्दगी, उसके लोगों की जो नाज़म अच्छी है, तो फिर बाकियों को क्या करना है, इन वजीरों को हटा दो, ये अकेला ही काफी है। बादशाह ने सोचा अब मैं पूरे मुल्क का इस अकेले को मुख्तार बना दूंगा। जोरदार नारा हालेलुया। भाई वो खुदा के साथ चलता था, दानियल खुदा के साथ चलता था। अब जब उन वजीरों ने देखा कि भाई हमारी तो वजारत गई,
یہ اکیلے پورا ملک چلائے گا، مختار بن جائے گا؟ کوئی سازش تیار کرا، سازش تیار کی، بادشاہ سے فرمان جاری کروا کے مور لگوا دی کہ بادشاہ کہیں ہٹ نہ جائے۔ تو کیا کہا؟ دیکھا کہ بادشاہ کوئی شخص بھی 3 دن کسی غیر معبود کے آگے جھک کر نہ کوئی فریاد کرے اور نہ کوئی درخواست کرے۔ ان کو پتا تھا دانیل یہاں پر آ کر مارا جائے گا۔ فرمان جاری ہو گیا کہ کوئی بھی اپنے معبود یا خدا کو جس پہ مانتا ہے اس کے آگے جھک کر دعا نہ کرے، کوئی درخواست نہ دے۔ دانیل کے بارے میں کہ یہ 3 دن ہم دیکھتے ہیں، اس کی جو کھڑکی کا دروازہ، کھڑکی کھلتی تھی مشرق کی طرف جس طرف ہیکل مقدس، تو وہ دن میں 3 بار جو تھا وہ دعا کرتا۔ اب ان کو پتہ چل گیا اور جا کے بادشاہ سے کبھی تیرا فرمان اس نے مانا نہیں ہے۔ وہ تو کرتا ہوتا اپنے معبود کی عبادت، درخواستیں بھی کرتا ہے، پکڑ کر لاؤ اسے۔ اب بادشاہ کو بڑا صدمہ ہوا، اب فرمان کے مطابق بھوکے شیروں کے آگے ڈال دینا۔ بادشاہ نہیں چاہتا کہ اتنا عالم فاضل شخص ہے، اس میں خدا الہوں کی روح کام کرتی ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا، میں اسے یوں مروا دوں۔ صبح سے لے کر شام تک کوشش کرتا رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں دانیل کو بچا دوں۔ انہوں نے کہا نا، یہ فارسیوں کے، یعنی اس وقت یہ ملک خلیج فارس تھی، عربیوں کا اتنا کوئی پتہ نہیں تھا، اعلان کر رہا تھا پوری جگہ، یہ فارسیوں کا قانون ہے، بدلی نہیں ہو سکتا، اب اس کو پھینکو۔ پھر ناچار سے پھکوا دیا، اور اس کا یہ ایمان تھا کہ خدا دانیل کے ساتھ ہے، کیونکہ دانیل خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ پھینکا گیا، جب صبح دیکھا آواز دیا مرد خدا کہ تو سلامت، اس نے کہا ان شیروں کے منہ میرے خدا نے کیا کیا؟ بند کر دیے۔ ہلیلویا۔ اب اس نے جو سازش تیار کر سب کو ڈالو ادھر، اور جیسے ان کو ڈالا ان کی ٹکا پھوٹی شیروں نے کر دی۔ ہلیلویا۔ خدا نے بچ گیا۔ یہ ہے خدا کے کلام کی قدرت کے پہلے خدا کے نزدیک آؤ تو پھر خدا بھی تمہارے کیا کرے گا؟ نزدیک آئے گا، دکھوں سے مصیبتوں سے چھڑائے گا اور اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ اچھی اور خوشحال زندگی بھی آئے گی، دکھ تکلیف مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، اور جب مجھے پتا تو پھر مجھے ڈر کس بات ہے؟ اور جن لوگوں کا یہ یقین ہے کہ بھئی میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، تو وہ پھر آندھی ہو طوفان ہو کچھ بھی نہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ اور نئے عہدنامہ میں آتا ہے خدا یسوع مسیح نے کتنے لوگوں کو اپنے قریب لایا؟ بتاؤ، لوکا 9:10 میں پڑھیں، پہلے 9 میں دیکھتے 12 کو چنا۔ اب جن 12 کو چنا، کیا بڑے امیر طبقے کے لوگ تھے؟ کیا بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے؟ غریب طبقے کے لوگ تھے۔ 4-5 جماعتیں لازمی پڑھتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل میں دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں کوئی ان پڑھ نہیں ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ کیونکہ وہ بچپن میں ہی بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں تاکہ بچہ جو ان پڑھ نہ رہے۔ اب انہیں بے وجودوں کو چنا اس نے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلے، گھر بار بھی بچوں کو چھوڑ دیا، اس کا پلہ نہیں چھوڑا، جہاں جاتا پہاڑ پر جاتا اس کے پیچھے بھی، جہاں بھی جاتا اس کے ساتھ ساتھ اس کے قریب رہے، اسے محسوس کیا، اسے چھوا، اس کے عجیب کام اور موجزہ قدرت کو دیکھا، اور پھر انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اب بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو بیمار شفا پائیں گے، مجھ سے بھی بڑے بڑے کام دو۔ اور پھر جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور جب پھر خداوند آسمان پر چلا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے شاگرد کس طرح جب روح القدس نے ملا وہ پوری دنیا میں چھا گئے۔ ہلیلویا۔ خداوند نے اپنے قدرت اور اپنے نام کے جلال کے لوگوں کو استعمال کیا۔ کیوں کیا؟ کہ پہلے وہ گھر بار سب کو چھوڑ کر خدا کے نزدیک، اس کے بیٹے کے نزدیک آئے۔ آج بھی یاد رکھے کہ جو دنیا کی فکروں میں نہیں پڑتے، جو اپنا آپ خداوند کو دے دیتے، خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں، پھر خداوند انہیں اپنے نام اور جلال کا استعمال کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ ہالینڈ کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک گورا اسے افریقہ کے ملک میں جو گرم ترین ملک تھا وہاں پر اس کی خدمت کے، انہوں نے کہا کہ تو نے 14 سال وہاں پر خدمت کر دی۔ وہ گیا وہاں پر خدمت کرنے کے لیے، 14 سال اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، یعنی اتنی کو مصیبتیں اٹھائی، کئی بار اسے بخار ہوا، مچھروں نے کاٹا، گرمی کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گیا، فالج ہوا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی کہ میں اپنی خدمت ضرور پوری کر کے یہاں پر جاؤں گا۔ اور پھر وقت آیا
جب اس کی خدمت پوری گورنمنٹ نے واپس بلایا، یونیورسٹی کے لوگوں کے سامنے اس کی گواہی کے لیے کھڑا کیا، تو تم پوچھو کہ نہیں کہ مجھے کس نے ایسے ایسے دکھوں سے بچایا، بیماریوں سے، بخار سے، ہر طرح سے موسم سرا سے محفوظ رکھا۔ بے شک میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہوں، لیکن اب بھی خدا کی روح میرے اندر کام کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے ان وعدوں کے ساتھ کہ میں دنیا کے اخیر تک تمہارے ساتھ ہوں، کہ وعدوں نے سنبھالا کہ خدا کے نزدیک جاؤ گے تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ میں خدا کے نزدیک رہا، وہ میرے نزدیک رہا، اور اس نے مجھے ہر طرح کے دکھ بیماریوں سے کیا کیا، بچایا۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں اس چیز کو، ہم لوگ بس یہی چاہتے ہیں پہلے کہ میری زندگی خدا معجزہ کرے پھر میں جاؤں اس کے لیے۔ میں کیوں پہلے اپنا قدم نہیں بڑھاتا؟ میں کیوں نہیں کہتا کہ پہلے میرے لیے دعا کرو پھر میں ایسا کوئی کام کرنا چاہوں گا؟ نہیں، پہلے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد خدا کو۔ پہلے میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے دنیاوی کام میں کرتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں خدا کا میرے لیے بھی کر، میرے لیے بھی دعا کر۔ میں خود کیوں نہیں دعا کرتا؟ وہ تو اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کرو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اے دو دلی طرف آ جاؤ، یسوع کی طرف، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑو۔ اور جب آپ خدا کی طرف قدم اٹھائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ خدا آپ کو مایوس کرے۔ پہلے آپ آؤ تو صحیح خدا کی طرف۔ آج صبح 7:30 کا ٹائم تھا، 7:30 بجے مجھے لاہور سے ٹیلی فون آیا کہ جی میں شہزاد بول رہا ہوں۔ میں کہا جی، کہنے لگا میری بہو وہ پریگننٹ ہے، فل ٹائم ہے، ڈلیوری ہونے والی ہے، اس کو کرنٹ لگ گیا، وہ تو بچ گئی ہے لیکن بچے کی حرکت بند ہو گئی ہے، پیٹ میں حرکت بند ہو گئی۔ میں نے کہا بے فکر ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانا، آپ کا ایڈریس کہیں سے نہیں ہے، ملا تھا کہنے کہ پہلے دعا کروا۔ اور ہمارا ایمان ہے دعا سے سب کچھ ٹھیک، پہلے دعا کریں گے پھر اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ لیکن کتنی دلیری ہے، وہ بچی ہے، اس کو اٹھایا، جلدی سے دیکھا کہ بھائی مطلب یہ کہ بڑی پریشانی ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے اسپتال لے کے، پہلے دعا کرو۔ اور کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے، میرا موبائل بند ہے تو میں کھلا رکھتا ہوں کب ایمرجنسی آ جائے۔ 7:30 بجے آ گیا، میں نے دعا کی، میں نے کہا خداوند ان کے ایمان کے مطابق کر، بچے کی جو ہے وہ ہارٹ بیٹ بھی آ جائے، بچے کی موومنٹ شروع ہو جائے۔ جیسے میں نے دعا کی، میں نے کہا آپ اطمینان رکھیں اور لے جائیں اس کو، کیونکہ کرنٹ اتنا زور سے لگا، اس کا ٹرپ وغیرہ لگے، خدا نے چاہتا بچہ اور دونوں صحیح رہے۔ پھر 4 بجے دوپہر کو مجھے ٹیلی فون کیا، ہاللیلویہ کا نعرہ اس نے مارا، کہنے لگا پاسٹر صاحب ماں بچہ دونوں سلامت ہیں، زوردار نعرہ، ہاللیلویہ۔ آپ اپنا جیون، آپ کی زندگی دو تو صحیح بتاؤں گی، اس کے قریب تو آؤ۔ ہم تھوڑا سا قریب آتے ہیں کہ دکھ مصیبت آ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یار میرا کچھ نہیں بننا، ایسا نہیں ہے۔ ایمانداروں پر دکھ تکلیف مصیبتیں بلکہ دوسرے لوگوں سے زیادہ آتی ہیں، لیکن اگر آپ خداوند میں ہیں، خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند کے نزدیک ہیں، تو پھر کوئی دکھ پریشانی، دکھ تکلیف کوئی بھی آپ کو خداوند سے دور نہیں کرے گی۔ کوئی آزمائش پریشانی آ جائے، خداوند سے ہمیں دور نہیں کر سکتا۔ کوئی حالات، آپ دیکھو، اب میں کھلی کتاب ہوں، اتنے 30 سال ہو گئے پاکستان مناتی کروں، کبھی دیکھا ہے ابھی کرونا میں جب چرچ بند ہوئے تو میں بھی گھر میں بند ہوں، کبھی دیکھا ہے ہڑتال ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، کچھ بھی ہے، کبھی چرچ بند ہوا، کبھی بند ہوا؟ بتائیں کیوں؟ کیا میں نے گھر چکا نہیں لگتا یار؟ میں اتنے طوفان میں اتنی لڑائی جھگڑے میں نہیں، میں میری ڈیوٹی ہے، میں پھر زندگی خدا کو دی ہے، اور جس کو دی ہے وہ لے کے مجھے سلامتی سے بھی آئے گا۔ اکثر بھائی شبیر بیار کرنے والے، ایک بہت بارش ہوئی، چرچ میں اگر دیوار بنائی تھی، گلی پوری پانی میں بھری ہوئی تھی، تو شبیر سے کہنے لگا چاٹ کچھ کھانے پینے کا کر لیں، ابھی چھوڑ کر پانی سے۔ انہوں نے کہا اتنی بارش میں کہاں سے؟ وہ کہتا نہ بدل نے روکنا، پانی میں شیر روکنا ہے، تو سستی نہ کہ باتیں کر رہے تھے، میں بھی پہنچ گیا ٹیلی فون کیا، میں کہ یار مجھے موٹر سائیکل بھیجو، میں تو لے جائے پانی چکانے کی، لیکن آگے ابھی دیکھو پرسوں کیا کتنی جمعے کو بارش نہ روکا، حالانکہ میں کتنی تکلیف سے پہنچا، بہت تکلیف سے، میں کہ خدا کا چپلے بناتی پہلے، اتنا کرایہ دیا، اتنی دکھ تکلیف اٹھائی، بارش میں گیا، کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں آرام کروں، نہیں، جو روح اس نے دیا ہے نا، جب زندگی اس کو دے دی ہے نا، تو مجھے پتا ہے کہ چاہے میں طوفان میں جہاں سے بھی گزروں گا وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے بچائے گا اور مجھ سے اپنا کام بھی لے گا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، خدا کے خادموں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی،
ایک دفعہ آ جاؤ اس کے قریب، مزہ دیکھو، توبہ کر کے قریب آؤ اس کے، اور پھر خدا کے خادموں سے رفاقت کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں، کلام کو پڑھیں، دعائیں زندگی بنائیں، تو پھر دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کو سربراہ دے گا، اور لوگ آپ سے خود کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ وہ جانیں گے کہ یہ بیٹا یا بیٹی خدا کے کیا ہے، نزدیک ہے۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔